بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جس کے متعلق بے حیثیت مسلمان ہم سب کو مکمل معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ دجال کی آمد ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کئی جگہ تفصیل سے بتایا گیا ہے، اور جس طرح ہر آنے والے نبی نے اپنے قوم کو اس فتنے کے بارے میں آگاہ کیا، اسی طرح نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی امت مسلمہ کو دجال کے فتنہ کے بارے میں مدت دن مرتبہ خبردار کیا ہے۔ اس کی آمد کی کئی طرح کی نشانیاں بتائی اور اس سے بچنے کے بھی کئی طریقے بتائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو میں ہم دجال کے بارے میں ایک طویل حدیث کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے حدیث جساسہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے دجال سے بذات خود ملاقات کی تھی، اور بعد میں اسلام لانے کے بعد انہوں نے اس واقعے کا ذکر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا تھا، جس کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصدیق کی اور اس سے متعلق ایک طویل خطبہ بھی دیا۔ پیارے دوستو، فاطمہ بنت قیس کی بیان کردہ روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، آج میں تمہیں اللہ سے ڈرانے یا اللہ کے کسی حکم کی ترغیب دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے۔ انہوں نے اسلام کا ذکر سنا اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو کہ اس خبر کی تصدیق کرتی ہے جو دجال کے بارے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قبیلہ بنو ززام اور قبیلہ بنو لخم کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو کر بحری سفر میں نکلے۔ ایک ماہ تک سمندری موجیں انہیں دھکیلتی رہی اور بالآخر ایک جزیرہ تک جا پہنچایا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرے پر داخل ہوئے، جہاں انہیں ایک جانور دکھائی دیا جو کہ موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ اس کے جسم پر بال اس قدر کثرت میں تھے کہ وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے مخلوق، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ جس کے جواب میں اس نے کہا کہ اے قوم، وہ سامنے دکھائی دینے والے گرجے میں چلو، کیونکہ وہ تمہاری آمد کی خبر میں بہت دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ لوگ یہ سن کر گھبرا گئے۔ انہیں شک ہوا کہ یہ کوئی جن نہ ہو، لہٰذا وہ جلدی جلدی چلے، یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسا طویل القامت انسان دیکھا کہ ایسا انسان انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت سختی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے تھے اور اس کے گھٹنے اور ٹخنے لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بس انہوں نے پوچھا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ جس کے جواب میں اس نے کہا کہ اگر تم میری خبر پانے پر قادر ہو ہی گئے ہو تو پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عرب کے واسی ہیں اور ایک بحری جہاز میں بیٹھ کر یہاں تک آئے ہیں۔ جب ہم سمندر میں اترے تو ہم نے اس کی لہروں کو بہت جوش میں پایا۔ ایک مہینے تک لہریں ہمیں ادھر ادھر بھٹکاتی رہی اور بالآخر ہم تمہارے اس جزیرہ تک پہنچ گئے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ گرجے میں اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے اور تمہارے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ سب پھر گرجے کی طرف تیزی سے دوڑے اور ساتھ ہی گھبرائے کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ وہاں موجود شخص نے کہا کہ مجھے بسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ انہوں نے پوچھا کہ بسان کے باغ کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس باغ میں موجود کھجوروں کے پھل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ہاں، ان درختوں پر پھل آتا ہے۔ جس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب درخت پھل دینا چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ تم مجھے بحر تیوریا کے بارے میں خبر دو۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کی کس چیز کے متعلق تم جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس میں ابھی بھی پانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا
कि हाँ उसमें अभी कसरत से पानी मौजूद है, जिसके जवाब में उसने कहा कि अनकरीब वो जमाना आएगा जब इसका सारा पानी खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा कि आप मुझे ज़गर के चश्मे के मुतालिक बताओ। चुनांचे उन्होंने पूछा कि उसकी किस चीज के बारे में तुम जानना चाहते हो। उसके जवाब में उसने कहा कि क्या उस चश्मे के पानी की मदद से वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि बेशक वो चश्मा कसीर पानी वाला है और वहाँ पर रहने वाले उसके पानी से खेती बाड़ी भी करते हैं। फिर वो कहने लगा कि अब मुझे उम्मियों के नबी के बारे में कुछ बताओ कि उसने क्या किया है। उन्होंने जवाब दिया कि वो मक्का छोड़कर अब यसरब यानी मदीना में है। उसने पूछा कि क्या रास्ते में उर्वा ने जंग की है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ की है। फिर उसने पूछा कि उस नबी ने अहले अरब के साथ क्या सलूक किया। उन्होंने जवाब दिया कि वो अरब और इसके कुछ मुल्क का इलाकों पर गालिब आ गए हैं और उन सब ने इनकी इताअत की है। उसने पूछा कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो चुका है। जिसके बाद उसने कहा यही इन सब के हक में बेहतर है कि वो इसके ताबे हो जाए। और अब मैं तुम्हें अपने बारे में खबर देता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ। अनकरीब मुझे यहाँ से निकलने की इजाजत दे दी जाएगी। बस मैं यहाँ से निकलूंगा और पूरी जमीन का चक्कर लगाऊंगा और 40 रातों में हर बस्ती में उतरूंगा, लेकिन मक्का और मदीना को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों जगहों पर जाना मेरे लिए हराम कर दिया जाएगा और वहाँ दाखिल होने से मुझे रोका जाएगा। इसकी हर एक घाटी पर फरिश्ते पहरा देंगे। हजरत फातिमा बिनते कैस ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को मेंबर्स में चुभाया और इरशाद फरमाया कि ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है, यानी मदीना है। क्या मैंने तुम्हें ये सब बातें पहले ही नहीं बता दी थी? तो सहाबा कराम ने अर्ज किया कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मुझे तमीम की ये खबर की खुशी है, क्योंकि ये उन बातों की तस्दीक करती है जो दज्जाल और मक्का मदीना के बारे में मैंने तुमसे पहले ही बयान कर रखी थी। बस आगाह रहो कि दज्जाल शाम या यमन के समंदर में है, नहीं बल्कि वो मशरिक की तरफ है। और आपने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा किया। हजरत फातिमा बिनते कैस ने फरमाया कि बस ये सारी हदीस मैंने आपसे याद कर ली। प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये एक तवील हदीस है और इस हदीस में एक तवील कामत इंसान का जिक्र भी है जिसका नाम जसासा था। शायद यही वजह है कि इसी निस्बत से इसे हदीसे जसासा कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो में मिली जानकारी के बारे में आप लोगों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।